بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ملتی رہے آپ کو تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ کراچی سے ہمیں نمرہ نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں نمرہ کی سچی آپ بیتی۔ نمرہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ہماری فیملی کے ساتھ آج سے تقریباً 18 سال پہلے پیش آیا، جب ہم لوگوں نے کراچی کے پوش علاقے گلستان جوہر میں ایک فلیٹ خریدا۔ یہ فلیٹ بہت ہی خوبصورت تھا اور نیا پروجیکٹ تھا، تو اس میں بہت ہی کم جو فلیٹ تھے وہ آباد تھے، زیادہ تر فلیٹ غیر آباد تھے، اور یہ پرسکون علاقہ تھا اور ان کو یہ فلیٹ بہت پسند آیا اور پھر انہوں نے اپنی شفٹنگ شروع کر دی۔ جب یہ لوگ اپنی شفٹنگ کر رہے تھے اور سامان اپنے گھر میں سیٹ کر رہے تھے تو نمرہ بتاتی ہیں کہ وہ دن تقریباً بہت ہی مصروف تھا ہمارا، اور ابھی ہم نے اپنے کچن کا کچھ سامان سیٹ نہیں کیا تھا۔ تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا نمرہ بھائی سے کہو کہ چولہا لگا دے اور آپ ایسے کیجیے کہ چائے بنا لیجئے۔ میں نے کہا جی امی ٹھیک ہے۔ یہ ٹائم تقریباً مغرب کے بعد کا تھا، سارا دن ہو گیا تھا ہم لوگوں کو کام کرتے ہوئے، اب بہت تھکن کا احساس ہو رہا تھا، اور میں بھائی سے ہی کہنے گئی کہ بھائی آپ چولہا لگا دیجئے۔ تو اتنی دیر میں باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے کہا خیر ہے، کون آ گیا اس ٹائم؟ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی حسین لڑکی کو کھڑا پایا۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور اس میں کپ رکھے ہوئے تھے اور چائے کا تھرمس تھا۔ اس نے مجھے بہت ادب کے ساتھ سلام کیا اور میرا حال چال پوچھا۔ میں نے ان کا سلام کا جواب دیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کون؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں نئے آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کام میں مصروف ہوں گے تو کیوں نہ آپ کو چائے پیش کی جائے، تھکن ہو رہی ہوگی آپ کو۔ تو میں نے کہا جی شکریہ آپ کا، میں چائے بنا لوں گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ نئی آئی ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ ہمسایوں کا خیال کیا جائے۔ یہ آپ کے بالکل جو سامنے فلیٹ ہے میں یہاں رہتی ہوں اور میرا نام شیبہ ہے۔ میں نے ان سے کہا جی شکریہ آپ کا اتنی مہمان نوازی کا۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اور اس کی گفتگو اتنی شائستہ تھی اور لہجہ اتنا دھیما تھا کہ میں اس کی آواز میں ہی کھو گئی، اور وہ خوبصورت و انتہا کی تھی۔ اتنی حسین لڑکی میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اور زمین پر آ گئی ہو۔ بے انتہا حسین لڑکی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور گوری رنگت اور نقش ایسے تھے کہ بہت ہی خوبصورت، پتلی لمبی ناک، حسین ترین لڑکی تھی۔ اور میں نے شکریہ کے ساتھ ٹرے لے کر ان کو اندر آنے کا کہا، تو انہوں نے معذرت کی کہ آپ لوگ پہلے سیٹ ہو جائیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور میں ٹرے لے کر اندر آ گئی، اور میں نے امی کو بتایا کہ امی یہ سامنے والے فلیٹ سے ایک لڑکی آئی تھی چائے لے کر۔ امی نے کہا لگتا ہے بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پر، انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی ان کے ساتھ۔ اور پھر ہم نے چائے پی۔ چائے انتہا کی لذیذ تھی، اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ تھا کہ ہم سب تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، اور اس کو پی کر ہماری تھکن ایک دم سے اتر گئی اور دوبارہ سے ہم کام میں مصروف ہو گئے، اور ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا، رات کے 10 بج گئے، اور اب بھوک تھی کہ ستا رہی تھی۔ اور میں نے امی سے کہا امی بہت سخت بھوک لگی ہے، ایسا کیجیے آپ بھائی کو بھیج کر باہر سے کھانا منگوا لیجیے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ گھر میں تقریباً 4 افراد تھے، امی، بھائی، میں اور میری چھوٹی بہن۔ میری جو چھوٹی بہن جس کا نام فضا تھا،
اور بھائی میرا بڑا تھا سمیر۔ میں نے بھائی سے کہا آپ جا کر کھانا لے آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور بھائی جیسے ہی کھانا لینے کے لیے باہر گیا تو وہی لڑکی اپنے گھر سے نکل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے بھائی کو سلام کیا اور کھانے کی ٹرے اس کو پیش کر دی۔ بھائی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھانے کی ٹرے پکڑ لی اور گھر میں واپس آ گیا، اور اس نے امی سے کہا امی سامنے والے گھر سے ایک لڑکی آئی تھی، اس نے مجھے یہ کھانے کی ٹرے دی ہے۔ تو میں نے ان سے وہ کھانے کی ٹرے لے لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں منع کروں یا نہ کروں۔ خیر میں نے ان سے لے لی۔ امی نے کہا بیٹا یہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت مہمان نواز لوگ لگتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے پڑوسی بھی ملنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور پھر جب ہم نے ٹرے پہ سے رومال ہٹایا تو اندر تو بہت ہی عمدہ قسم کا کھانا موجود تھا۔ اس کی خوشبو تھی ایسی کہ بھوک فوراً ہی بڑھ گئی، اور پھر ہم سب نے وہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ بہت لذیذ کھانا تھا۔ میں، امی اور بھائی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ اور پھر ہم نے وہ کھانا کھا کر اپنا کچھ کام کیا اور پھر سو گئے ہم لوگ۔ اور دوسرے دن صبح امی نے کہا کہ چولہا لگاؤ اور یہ سامنے والوں کو ان کے برتن دے کر آؤ اور ان کو شکریہ ادا کرنا۔ خیر میں نے کہا امی تھوڑی دیر بعد دے آتی ہوں۔ امی نے کہا نہیں بیٹا، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ ناشتہ لے کے آ جائیں، اور ان کا شکریہ ادا کر دینا اور ان سے کہنا کہ ہم نے اپنا کچن سیٹ کر لیا ہے۔ خیر میں نے ان کے برتن اٹھائے اور سامنے والے فلیٹ کی طرف چلی گئی۔ میں نے بیل بجائی تو اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر 2 دفعہ 3 دفعہ کافی دفعہ میں نے بیل بجائی۔ اندر مکمل سناٹا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں تو کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے، اس قدر خاموشی تھی۔ خیر میں واپس گھر آ گئی اور میں نے امی کو بتایا کہ امی میں نے بیل بہت بجائی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امی نے کہا خیر بیٹا ہو سکتا ہے وہ لوگ گھر پہ موجود نہیں ہوں گے۔ اور پھر اب ہم اپنے کام میں لگ گئے۔ اور پھر اسی دن شام مغرب کے بعد وہی لڑکی دوبارہ آئی اور میں نے اسے سلام کیا اور اس کو اندر آنے کا کہا۔ اب وہ اندر آ گئی اور اس نے ہمارے گھر کا جائزہ لیا اور کہنے لگی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو پھر میں نے انہیں اپنا بتایا کہ ہم لوگ پہلے لاہور میں رہتے تھے، تو میرے ابو نے یہاں کام اپنا سٹارٹ کیا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنی رہائش کراچی میں کر لی ہے۔ خیر اس نے بتایا کہ میرا نام شیبہ ہے اور میری 2 بہنیں چھوٹی اور ایک بڑا بھائی ہے، اور میری امی پیرالائز ہیں، تو اس وجہ سے سارے گھر کا کام، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں دوپہر میں آپ کی طرف آئی تھی آپ کے برتن لٹانے کے لیے، میں نے بہت بیل بجائی تو آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو اس پہ اس نے مجھے بتایا کہ میری امی تو پیرالائز ہیں اور بہنیں دونوں چھوٹی اور بھائی جاب پر ہوتے ہیں۔ اس ٹائم شاید میں سو رہی تھی، معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، اور وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ امی کہنے لگیں کہ یہ لوگ بہت کوئی نیک اور شریف لوگ لگتے ہیں، اور واقعی وہ جو لڑکی تھی اس کے سر پہ دوپٹہ اس طرح اس نے لیا ہوا تھا کہ جیسے نماز کے لیے لیتے ہیں، اور اس کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی، بہت ہی پیاری تھی۔ خیر دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، امی نے کچھ کھانا بنایا تو امی نے کہا بیٹا سامنے فلیٹ میں ان کو دے آؤ، اور میں وہ ٹرے اٹھا کر ان کے گھر کی طرف گئی ہوں۔ بیل بجائی ہے، دوسری بیل پہ ہی وہ شیبہ باہر آئی ہیں۔ میں نے سلام ان کو کیا ہے اور ان کو کھانے کی ٹرے پکڑائی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا بہت تکلف کیا آپ نے۔ میں نے کہا نہیں، جس طرح آپ مہمان نواز ہیں ایسے ہی ہم ہیں، اور پھر میں نے ان کو وہ ٹرے دے دی۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ اس نے مجھے اندر آنے کا رسماً بھی نہیں کہا۔ خیر میں وہ ٹرے دے کر واپس گھر آ گئی، اور میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا کہ امی انہوں نے مجھے رسماً بھی اندر آنے کا نہیں کہا۔ تو امی نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم مصروف ہوں گی، تمہیں ٹائم نہیں دے سکتی ہوں گی اس وجہ سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اور پھر دوسرے دن کی بات ہے،
شیبہ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کے ساتھ ہمارے گھر آئیں۔ اس نے اپنی دونوں بہنوں کا تعارف کروایا، شینا اور شائستہ۔ وہ دونوں بھی اپنی بہن کی طرح بے انتہا حسین تھیں۔ ان کے نین نقش لگتے ہی نہیں تھے کہ وہ اس دنیا کی مخلوق ہیں۔ بہت ہی حسین، جتنی تعریف کی جائے اتنا کم۔ اور ان سے باتیں کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ ان کا جو لہجہ تھا بہت دھیما تھا، بہت شائستہ گفتگو کر رہی تھیں وہ لوگ، اور ان کی گفتگو سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی نوابوں کی اولاد ہو، ایسے ان کا انداز گفتگو تھا۔ خیر امی بھی بہت امپریس ہوئی ان کو دیکھ کر، ان سے باتیں کر کر۔ پھر امی نے ان سے کہا کہ اپنی امی کو لے کر آئیے گا، تو انہوں نے کہا آنٹی وہ تو آ نہیں سکتی، پیرالائز ہیں، تو آپ انشاءاللہ آئیے گا ہمارے گھر۔ امی نے کہا میں آؤں گی انشاءاللہ، جیسے ہی مجھے فرصت ملے گی۔ خیر کچھ دیر بیٹھ کے وہ تینوں چلی گئیں، اور اب یہ ہمارا روز کا ہی معمول ہو گیا تھا کہ وہ کبھی ہمارے گھر آتی تھیں اور میں کبھی ان کے گھر جاتی تھی۔ لیکن میں ان کے گھر جب جاتی تھی مجھے اس چیز کی بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان کے گھر میں ہر کھڑکی دروازے پر بہت ہی موٹے موٹے پردے ڈلے ہوتے تھے، رات کے ٹائم بھی۔ اور میں نے ان سے یہ ذکر بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ میری امی کو پسند نہیں ہے، ان کو تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچاری بیمار ہے۔ خیر میری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی، اور ان کا ٹائم اور میرا ٹائم بہت اچھا گزرنے لگا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح 15-20 دن گزر گئے۔ اور اب میں نے امی سے کہا کہ امی اب مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ شینا کے ساتھ جا کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ اور پھر آج شام میں جیسے ہی شینا اور شیبہ اور اس کی بہن ہمارے گھر آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ یار شینا مجھے ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی جانا ہے، تو کل صبح تم میرے ساتھ چلنا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو صبح اپنی جاب پر جاؤں گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ تو میں نے شینا سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میں نے امی کو دیکھنا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی۔ خیر میں نے کہا ان کی مجبوری ہے، تو میں نے کہا میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، اور پھر میں دوسرے دن جا کر اپنے بھائی کے ساتھ اپنا ایڈمیشن کروایا ہی۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ شاپنگ پہ چلنا ہے، تو کل آپ میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیے گا آپ تینوں اور میں۔ تو اس پہ بھی انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی۔ مجھے خیر تھوڑی سی یہ بات بری لگی کہ یار اگر میں ان سے کہتی ہوں تو یہ میرے ساتھ چلتی کیوں نہیں ہے۔ چل میں اس ٹائم تو میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں نے امی سے ذکر کیا کہ امی میں جب ان کو اپنے ساتھ کہیں جانے کا کہتی ہوں تو یہ تینوں مجھے منع کر دیتی ہیں۔ امی نے کہا بیٹا ان کی پرابلم ہے، ضروری تھوڑی کہ وہ ہمارے ساتھ کہیں جائیں بھی، اتنے اچھے پڑوسی ہیں، اتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں، تو تم بیٹا اس چیز کو مائنڈ نہیں کرو، میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے کہ میں امی اور میری چھوٹی بہن ہم اپنے ایک جاننے والے کے گھر گئے، اور وہاں سے ہماری واپسی تقریباً رات میں ہوئی۔ اور جب ہم لوگ اپنے گھر آئے تو میں نے دیکھا ہمارے ہی فلور پہ جو فرسٹ فلور پر آنٹی رہتی تھیں وہ نیچے واک کر رہی تھیں، تو ہماری ان سے سلام دعا ہوئی اور ان کو بتایا ہم نے کہ ہم اس طرح 4th فلور پر نئے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اکیلے پن کا احساس ہوتا ہوگا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، کیونکہ یہاں بہت کم یہ فلیٹ جو ہیں وہ آباد ہیں، اور یہ جو ذرا سناٹا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے گھبراہٹ ہو رہی ہو۔ تو میری امی نے کہا نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ہی فلور پر ہماری بالکل سامنے والے فلیٹ میں ایک فیملی آباد ہے جو کہ بہت اچھی ہے۔ میں تو یہاں آتے ہوئے تھوڑا گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا، لیکن وہ لوگ تو بہت ہی ملنسار اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس پر آنٹی نے کہا کہ آپ کے فلور پر تو تینوں فلیٹ خالی ہیں۔ تو میری امی نے کہا نہیں وہاں ایک فیملی آباد ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ خیر آنٹی تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر ہم ان کو خدا حافظ کہہ کے اوپر آ گئے۔ میں نے امی سے کہا امی آنٹی کو شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آباد ہیں،
تو امی نے کہا ہو سکتا ہے کوئی یہاں کسی کو بتا کر تھوڑی آئے گا کہ ہم یہاں پر بھئی ہم نے فلیٹ لیا، ہم رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہیں ہوگی یہ بات۔ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی، اور اسی دوران میں عید آ گئی، اور میں نے پھر ان لوگوں کے ساتھ پروگرام بنایا کہ یار ہم لوگ عید کی شاپنگ کرنے چلیں گے۔ میری بات سن کے وہ تینوں بہنیں تھوڑی سی گھبرا گئیں، مجھے یہ بات ان کی اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں گے، لیکن ہم پھر شام میں چلیں گے جب میں آفس سے آ جاؤں گی، شیبہ، شینا اور شائنہ نے کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا راضی تو ہوئیں، چلو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی شاپنگ پر۔ اور پھر اگلے دن ہم چاروں مغرب کے بعد شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ وہیں گلستان میں جوہر کے قریب جو مال ہے وہیں سے ہم لوگوں نے شاپنگ کی، اور کافی ساری شاپنگ کی، اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ اچھا اس کی اگلے دن کی بات ہے کہ میرے ایک کزن جو یہاں پر رہتے تھے وہ ہمارے گھر آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کل مال میں دیکھا تھا، تم کس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے کہا اب کیا ہو گیا بھائی؟ میری دوست میرے ساتھ تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے تو تمہارے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا، تم اکیلی ہی پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں میرے ساتھ میری تینوں دوستیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا تمہاری دوستیں کیا نظر نہیں آتی کسی کو؟ میں نے کہا نہیں میری دوستیں میرے ساتھ تھیں، میں انہی کے ساتھ گئی تھی۔ خیر وہ میری بات سن کے تھوڑا ہنسنے لگے۔ میں نے کہا آپ نے ان کو دیکھا نہیں؟ کہہ رہے مجھے تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ بھائی ہو سکتا ہے تمہاری دوستیں صرف تمہیں ہی نظر آتی ہوں۔ وہ ہنس کے میرا مذاق اڑانے لگے۔ خیر میں نے ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا اور اگنور کر دی اس بات کو، لیکن جاتے ہوئے وہ میری امی سے کہہ کر گئے کہ آپ اس کو کسی کے ساتھ بھی اس طرح باہر مت بھیجیے گا، آپ کو نہیں پتہ یہاں کا ماحول آپ لوگوں کے لیے نیا ہے۔ میری امی نے کہا نہیں بیٹا، یہ سامنے فلیٹ میں ہی 3 بچیاں رہتی ہیں، یہ انہی کے ساتھ گئی تھی۔ خیر وہ چلے گئے اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اور عید کی بات ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کہیں رات کھانے کا پروگرام بناتے ہیں، کہیں چلتے ہیں، تو جس پہ ان تینوں نے صاف منع کر دیا۔ خیر میں نے اس چیز کو اتنا مائنڈ نہیں کیا، اب میں ان کے انکار کی عادی ہو چکی تھی۔ اور پھر عید کی بات ہے میں اچھی طرح تیار ہو کر ان کے گھر گئی، تو ان لوگوں نے بہت اچھی میری خاطر مدارت کی۔ ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ جب بھی ان کے گھر سے کوئی چیز آتی تھی زیادہ تر وہ میٹھا ہی ہوتا تھا، اور کھانا اتنا لذیذ ہوتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ شیبہ سب کوکنگ کرتی تھیں، باقی دونوں چھوٹی بہنیں تو اتنا کھانا وانا نہیں بناتی تھیں، شیبہ ہی کھانا بناتی تھیں۔ اچھا ایک دن کی بات ہے کہ میں ان کے گھر گئی تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ان کے پورے گھر میں کہیں بھی آئینہ نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات ان سے معلوم کی تو جس پر وہ تھوڑی مسکرائیں اور کہنے لگی نہیں لگا ہوا تھا، وہ کل ہی ٹوٹا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ میں نے کہا شاید آپ کے پورے گھر میں کہیں بھی شیشہ نہیں ہے۔ کہہ رہی نہیں تھا، وہ کل ہی ٹوٹا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی۔ خیر میں آ گئی، اور پھر اگلے دن کی بات ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گھر میں تھوڑا سا شور ہنگامہ ہوا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں جا کر دیکھتی ہوں۔ امی نے مجھے منع کیا۔ امی نے کہا نہیں بیٹا، کسی کے گھر کا معاملہ ہے، آپ اس میں ایسے انٹرفیئر مت کرو، آپ مت جاؤ۔ خیر میں نہیں گئی، اور پھر 2-4 دن کی بات ہے شیبہ ہمارے گھر آئیں تو کچھ اداس سی تھیں، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے تھوڑی پریشان ہوں۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے اس دن پوچھا کہ آپ کے گھر میں اس دن کچھ آوازیں آ رہی تھیں، تو جس پر وہ تھوڑا سا گھبرائی اور پھر کہنے لگی کہ بس امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس پہ میری اور میرے بھائی کی بحث ہو گئی تھی، باقی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ خیر وہ چلی گئی، اور پھر ایک دن میں اپنی امی کے ساتھ شاپنگ سے گھر واپس آ رہی تھی، تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا، تو ہمیں وہی فرسٹ فلور والی آنٹی دوبارہ نظر آئیں۔ ہم نے سلام دعا کیا تو انہوں نے بڑے اصرار سے ہمیں اپنے گھر میں اندر بلا لیا،
اور ہم جب بیٹھے تو انہوں نے ہمیں پھر ہم سے بات کی اور ہم سے پوچھا کہ آپ کے فلور پر کون آباد ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی کوئی ہوں گے، شاید آپ ان کو جانتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں اس پورے پروجیکٹ کے سیکرٹری ہیں اور انہیں ہر چیز پتہ ہوتی ہے کہ کتنے گھر آباد ہیں اور کتنے غیر آباد ہیں. اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اس طرح 4th فلور پر کتنے فلیٹ آباد ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ ہی کا کہ آپ لوگ ابھی آئے ہیں. تو میں نے کہا آپ سوچیں کوئی اور بھی وہاں آباد ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں تو تینوں فلیٹ خالی ہیں. ان کی یہ بات سن کے میں اور امی بہت ہی زیادہ گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ معلومات کریں، اور انہوں نے اوپر جا کے چیک کیا ہے، وہ تمام فلیٹ خالی ہیں. تو پھر آپ لوگ کس کے ساتھ مطلب میل جول ہے، کون لوگ ہیں؟ میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے، اسی لیے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں، کہیں آپ لوگ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. میری امی تو یہ سن کے بہت گھبرا گئیں، لیکن میری امی نے کہا کہ وہ جو بھی ہیں ان کا رویہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھی سلجھی ہوئی فیملی ہے. خیر انہوں نے کہا ابھی آپ کسی سے بھی کچھ ظاہر مت کیجیے گا، میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں گی کہ وہ اوپر وہاں پر ذرا اس فلیٹ میں دیکھیں، معلومات کریں کہ کیا ہے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق وہ فلیٹ خالی ہے، ابھی تک اس میں کوئی آباد نہیں ہے. خیر کافی دیر ہم بیٹھ کر جب اپنے واپس گھر آئے، میں اور امی بہت زیادہ پریشان تھے. میری امی نے کہا بیٹا ابھی اس چیز کا ذکر کسی سے مت کرنا، اور کوشش کرنا کہ وہ لوگ جو آئیں سامنے والے ان پہ بھی یہ چیز ظاہر مت کرنا. ہم لوگ بہت گھبرا گئے تھے، ڈر بھی گئے تھے، اور ہم نے پھر اس چیز کا ذکر اپنے ابو سے بھی کیا. تو ہمارے ابو نے بھی کہا کہ بیٹا اگر وہ آئیں تو ان سے کوشش کیجیے گا، پوچھیے گا کہ کون لوگ ہیں. میں نے ابو سے کہا ابو ویسے تو وہ لوگ بہت اچھے ہیں، نمازی بھی ہیں اور ملنسار بھی ہیں، اور انہوں نے ابھی تک ہمیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا ہے. خیر اسی شام میں شیبہ ہمارے گھر آئیں اور میں تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں سب خیریت ہے، اور میں اس کو پھر لے کے اپنے کمرے میں آ گئی. میں جو بازار سے آج شاپنگ کر کے لائی تھی وہ میں اس کو دکھا رہی تھی، اور مجھے خوف بھی تھا، لیکن جس طرح وہ ہم سے بات کرتی تھیں، جس طرح ان کا رویہ تھا، کہیں سے بھی نہیں لگا کہ وہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے. ابھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، میرا اور اس کا عکس شیشے میں نظر آنا چاہیے تھا کیونکہ جس اینگل پر میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن میرا عکس نظر آ رہا تھا، اس کا عکس مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اور میں شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو خوف زدہ ہو گئی، اور اس میں میرے شولڈر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو شیبہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی. اس نے کہا تم ہماری اصلیت کو جان گئی ہو، لیکن تمہیں ہم سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو بالکل بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ آپ کو نہ آپ کی فیملی کو. اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو ہمارے بارے میں کچھ پتہ چل گیا ہے. ہم ابھی سے نہیں، کئی صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں، اور ہم مسلمان جن ہیں. ہم نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تم بھی ڈرو نہیں. میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہے اور ان کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری اصلیت کا پتہ چل گیا، اگر آپ لوگ راضی ہوں گے، اگر آپ لوگ چاہتے ہوں گے تو ہم آپ سے ملیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ آپ ہمارے گھر نہیں آئیں تو ہم دوبارہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے. اس کا اتنا پیار، اتنی محبت دیکھ کر میں نے اس سے کہا نہیں. مجھے خوف تو ضرور تھا، لیکن دل میں ایک اطمینان تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. اس نے کہا
کہ ہم نے تمہیں دل سے اپنا بنایا ہے اور ہم کبھی بھی تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ میرا اور میرے گھر والوں کا وعدہ ہے، تم بے فکر رہو۔ اور پھر اس نے میری امی کو بھی اپنی اصلیت بتا دی۔ میری امی نے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا خوف ہے۔ اس نے کہا آنٹی آپ بے فکر رہیں، اگر آپ کہیں گی تو میں دوبارہ آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ اور پھر وہ ہم سے اللہ حافظ کر کے چلی گئی۔ میں نے امی سے کہا امی پہلی دفعہ کوئی ایسے جن میں نے دیکھے ہیں، مطلب نہیں تو ہمیشہ سے یہ سنتے تھے کہ جن کسی پہ حاوی ہو گیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، یہ تو انسانوں سے بھی اچھے ہیں، یہ کس قدر پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ امی نے کہا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی خراب ہو، انسانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ دن وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آئے۔ پھر ایک دن میرا بڑا ہی دل کیا کہ شیبہ سے جا کے بات کروں، اور میں اس کے دروازے پہ جب پہنچی ہوں، میں نے بیل بجائی ہے، بہت بیل بجائی، کوئی وہاں سے نہیں آیا، سناٹا تھا، بالکل سناٹا۔ اور پھر ان کی اصلیت بھی مجھے پتہ چل گئی کہ وہ دن کے ٹائم ہمیں کیوں نہیں ملتے تھے، وہ مغرب کے بعد ہی ہمیں نظر آتے تھے، وہ مغرب کے بعد ہی ہمارے گھر آتی تھیں۔ خیر پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر ایک فیملی آ کر آباد ہو گئی، لیکن میں ان کو بالکل بھی نہ بھول سکی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے کہ ایک دن مجھے اپنے کمرے میں شیبہ نظر آئی، اور میں نے اسے بہت ہی دل اس کو کہا کہ تم کہاں تھی، میں نے تمہیں بہت یاد کیا دل سے۔ تو اس نے کہا میرا بھی بہت دل کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کو، لیکن میں صرف تمہاری وجہ سے کہ تم ڈر نہ جاؤ، تمہارے گھر والے ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں، اس وجہ سے میں تم کو نظر نہیں آئی۔ میں ابھی بھی، میری فیملی ابھی بھی اسی گھر میں ہے، یہ جو نئے لوگ آباد ہوئے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم نے ان کو بھی بالکل بھی پریشان نہیں کیا، لیکن اب ہم لوگوں کو یہاں سے جانا ہے، کچھ ہماری مجبوری ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تم سے ملاقات ہوگی۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ بہت سال گزر گئے، میری شادی بھی ہو گئی، لیکن کبھی کبھی کوئی عید یا تہوار پر مجھے اپنے کمرے میں ان کے تحفے ملتے رہتے ہیں، پیار بھرے خط، تحفے، اور ان کا پیار، بہت ہی نیک لوگ تھے وہ۔ تو یہ تھی نمرا